بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیومن رائٹس میڈیا نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر نسیم احمد جوال ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس بار ہم کوآپریٹو سوسائٹی سے متعلق ایک اہم ترین پروگرام آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ کوآپریٹو سوسائٹیز اصل میں کراچی میں ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے ایک مخصوص طبقہ بری طرح متاثر ہے۔ عام لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، لیکن جو بھی کوآپریٹو سوسائٹی کا ممبر ہوتا ہے وہ وہاں پر ہونے والی بے ضابطگیوں، گھپلوں اور وائلیشن کے حوالے سے بہت پریشان رہتا ہے، اور وہاں سب سے بڑا مسئلہ ڈبل فائل کا ہوتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ ایسے متاثرین کس طرح اپنی ریمیڈی حاصل کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے اس کے مرتکب افراد یعنی جنہوں نے یہ کرائم کیا ہے ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ شروع کر سکتے ہیں۔ کراچی میں کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں اس وقت جو سب سے گمبھیر مسئلہ درپیش ہے وہ جعلی ڈبل فائلوں کا ہے، اور اس مسئلے کا سب سے بڑا ذمہ دار کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ خود ہے، کیونکہ یہ مختلف کوآپریٹو سوسائٹیز میں جعل سازی، فنڈز میں غبن، ہیر پھیر اور خلاف قانون کاموں پر کوآپریٹو سوسائٹیز کی منتخب باڈی یعنی مینیجنگ کمیٹی کو برطرف کر دیتے ہیں، اور اس کی جگہ ایک ایڈمنسٹریٹر لگا دیا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایڈمنسٹریٹر برطرف شدہ کمیٹی کے مسائل و معاملات کو سدھارنے کی بجائے پرانی سوسائٹیوں یعنی سیکریٹری اور کمیٹی کے نام سے اور جعلی دستخطوں سے جعلی فائلیں بنا کر اپنے اہلکاروں کے ذریعے فروخت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نیو ایڈمنسٹریٹرز کے آنے کے بعد معاملہ مزید گمبھیر ہو جاتا ہے اور ڈبل فائلوں کی فیکٹری کھل جاتی ہے، اور یہ ایڈمنسٹریٹرز جن فائلوں کے خالق یہی ہوتے ہیں سارا ملبہ پرانی انتظامیہ پر ڈال کر کروڑوں روپے ڈکار جاتے ہیں۔ دوسری طرف خود کوآپریٹو سوسائٹیوں کی انتظامیہ بھی ہیرا پھیری، کک بیکس، فنڈز کی خرد برد میں پیچھے نہیں ہوتی۔ یہ انتظامیہ ڈیولپمنٹ کے بد میں خانہ پوری کے ٹینڈر کرتی ہیں، اپنے من پسند ٹھیکیداروں کو ترقیاتی کام کے ٹھیکے دیے جاتے ہیں، اور اگر پس منظر میں دیکھا جائے تو ان کے عزیز و اقارب ہی ٹھیکہ لینے والوں میں ہوتے ہیں۔ ان ٹھیکیداروں سے بھاری کمیشن وصول کیا جاتا ہے۔ سرکاری کام کرانے کے لیے درباری خرچے کوآپریٹو سوسائٹی کے ممبران سے الگ سے کیش وصول کیے جاتے ہیں، اس میں بھی آدھے سے زیادہ حصہ ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے۔ سوسائٹی میں بجلی کے کھمبے لگوانے ہوں، پانی کا کنیکشن ہو یا دیگر ترقیاتی کام، مال کی خریداری سے لے کر ان کی تنصیب کرنے تک بھرپور کمیشن وصول کیا جاتا ہے۔ کوآپریٹو سوسائٹی چونکہ ایک غیر منافع بخش اداروں کے ضمن میں آتی ہے اور اس کے تمام تر عہدیداران کی حیثیت اعزازی ہوتی ہے، یعنی وہ سوسائٹی سے کوئی مالی فائدہ یا تنخواہ وصول نہیں کرتے۔ 98% کوآپریٹو سوسائٹیز میں پلاٹوں کی خرید و فروخت کا کاروبار دراصل یہی انتظامیہ کرتی ہے۔ جب کوئی ممبر اپنی فائل فروخت کرنے کے لیے ان سے رابطہ کرتا ہے تو یہ مختلف ہیلو بہانوں سے اس سے مارکیٹ سے کم میں فائل خرید لیتے ہیں۔ ان کے پاس انویسٹرز بھی موجود ہوتے ہیں اور پھر یہی فائل بھاری منافع رکھ کر آگے فروخت کر دی جاتی ہے۔ خریدنے والا ان کی منہ مانگی قیمت اس لیے ادا کرتا ہے کہ وہ چونکہ اوپن مارکیٹ سے فائل لینے کے بجائے ڈائریکٹ سوسائٹی انتظامیہ سے فائل خریدنے میں زیادہ اطمینان محسوس کرتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کس طرح یہ انتظامیہ ہی اس کی پیاس کو تر رہی ہے۔ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی خریدار مارکیٹ سے مناسب داموں میں فائل کا سودا کرتا ہے، سوسائٹی انتظامیہ کے پاس تصدیق کے لیے آتا ہے تو انتظامیہ کے عہدیدار جو دراصل بروکرز ہوتے ہیں اس میں کیڑے نکال کر خریدار کو شک میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور پھر اپنی چکنی چپڑی باتوں میں لا کر اپنے پاس موجود فائل اس سے کہیں مہنگے داموں اس یقین دہانی کے ساتھ فروخت کرتے ہیں کہ آپ یہ فائل انتظامیہ کے عہدیدار سے لے رہے ہیں اس لیے آنکھ بند کر کے لے لیں۔ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ سستا روئے بار بار اور مہنگا روئے ایک بار، اس لیے خریدار بیچارے کے پاس ان کی باتوں پر اعتماد کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا، اور جس فائل میں یہ کیڑے نکالتے ہیں اس فائل کے مالک کو بھی اتنا ڈیگریڈ کر دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ اپنی فائل بھی ان کو اونے پونے میں فروخت کر جاتا ہے۔ کوآپریٹو سوسائٹیز میں اسی طرح کی کمائی کے بے شمار دھندے ہیں، اس لیے موقع پرست عناصر کوآپریٹو سوسائٹیز کے عہدیدار بننے کے لیے بے چین اور مضطرب رہتے ہیں۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کوآپریٹو سوسائٹیز کے قانون میں کسی بھی ممبر مینیجنگ کمیٹی کو کاروبار کرنے اور خاص کر پلاٹوں کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں، اور ایسی شکایت پر ایسے مینیجنگ کمیٹی کے ممبر یا سیکریٹری کی رکنیت کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ خارج کر سکتا ہے۔ بہر کیف یہاں انٹرو ذرا طویل ہو گیا ہے، لیکن باطنی نظر میں ان اراکین مینیجنگ کمیٹی کے دھندوں کو بے نقاب کرنا بہت ضروری تھا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے پروگرام کے اصل موضوع کی طرف، یعنی اگر سوسائٹی کے ممبر مندرجہ بالا طریقہ واردات کسی بھی سوسائٹی کی مینیجنگ کمیٹی کے اراکین کی طرف سے دیکھیں تو وہ ان کے خلاف دو طرح کی تعزیری یعنی کرمنل کارروائی کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کے خلاف ایک درخواست پہلے رجسٹرار کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے دفتر میں جمع کرائی جائے، اور دوسری طرف درخواست اینٹی کرپشن کو بھی دی
کی جائے۔ دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ یہ دونوں ادارے کوآپریٹو سوسائٹی کے متاثرہ اراکین کو دادرسی دینے میں ناکام رہتے ہیں، اور اگر دادرسی کی شرح کا تقابلی جائزہ بھی لیا جائے تو شاید 5% افراد ہی ان سے دادرسی حاصل کر پاتے ہوں۔ 2020 میں سندھ حکومت نے کم از کم ایک اچھا کام تو یہ کیا ہے کہ انگریزوں کے دور کے بنے ہوئے کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ میں ترمیم کر کے سندھ کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ اور رولز 2020 کا اطلاق کیا، اور اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ کوآپریٹو سوسائٹیز کے متاثرین کے لیے اسپیشل کوآپریٹو کورٹس قائم کر دی گئیں، جو اس وقت سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں کام کر رہی ہیں۔ کراچی میں یہ کورٹ سینئر سول جج نمبر 5 ڈسٹرکٹ ویسٹ میں قائم کی گئی ہے۔ عوام الناس اور اراکین کوآپریٹو سوسائٹی کے ذہنوں میں ایک تاثر یہ تھا کہ یہ کورٹ صرف ایک سول کورٹ ہے، یعنی دیوانی مقدمات کی طرح اپنی پروسیڈنگ کرتی ہے، یعنی کوآپریٹو ایکٹ 2020 کی سیکشن 117 کے تحت یہ صرف دیوانی مقدمات کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ تاثر بالکل درست نہیں۔ اسپیشل کوآپریٹو کورٹ کوآپریٹو سوسائٹیز میں ہونے والے جرائم پر بھی مکمل طور پر کیس چلانے کا اختیار رکھتی ہے۔ کوآپریٹو ایکٹ 2020 کی سیکشن 99 میں صراحت سے وضاحت کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی سوسائٹی کسی بھی ممبر کو مطلوبہ معلومات فراہم نہیں کرتی یا اپنے مفاد کے پیش نظر غلط معلومات فراہم کرتی ہے یا کسی آرڈر، سمن یا ریکوزیشن کی تعمیل نہیں کرتی تو وہ اس سیکشن کے تحت جرم کی مرتکب ہوتی ہے۔ اسپیشل کوآپریٹو کورٹ کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ پاکستان پینل کوڈ میں دی گئی دفعات کے مطابق کوآپریٹو سوسائٹیوں میں ہونے والی جعل سازی، فراڈ، خرد برد، اختیارات کا ناجائز استعمال اور ایسے تمام بے قاعدگیاں اور خلاف ضابطہ عمل جو کہ کوآپریٹو ایکٹ 2020 اور کوآپریٹو سوسائٹیز رولز 2020 سے متصادم ہیں، ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ کر سکتی ہے، اور پروسیڈنگ ڈائریکٹ کمپلین کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی کرمنل پروسیجر کوڈ کی سیکشن 200 کے تحت یہ درخواست دائر کی جا سکتی ہے۔ یہ ڈائریکٹ کمپلینٹ دراصل FIR طرز کی ایک کرمنل پروسیڈنگ ہوتی ہے۔ اس میں اگر ابتدائی بیان کے بعد کورٹ سمجھتی ہے کہ شکایتی کا بیان کوگنیزیبل ہے تو وہ ملزمان کے خلاف وارنٹ جاری کر کے انہیں سب سے پہلے حفاظتی ضمانت جمع کرانے کا حکم دیتی ہے، اور اس کے بعد کیس کی سماعت کا اعلان کرتی ہے، اور اس بیان کی روشنی میں ملزمان کے خلاف جن بھی دفعات کا اطلاق ہوگا ان کے تحت انہیں سزائیں دی جائیں گی، جس میں جرمانہ اور قید بھی شامل ہے۔ اس لیے کوآپریٹو سوسائٹیز کے اراکین اگر سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی انتظامیہ یعنی سیکرٹری یا اس کا کوئی بھی رکن اس کے خلاف فراڈ کر رہا ہے، اس کی فائل کی ڈبل فائل بنانے میں ملوث ہے، تو وہ اسپیشل کوآپریٹو کورٹ میں ملوث افراد کو پارٹی بنا کر ڈائریکٹ کمپلینٹ دائر کر سکتا ہے، اور اس سلسلے میں قباحت درپیش ہو تو اس پروگرام میں کامنٹس کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس کی رہنمائی کر سکیں۔ یہ تمام تفصیل جو پیش کی گئی ہے، اس کے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے خلاف ہونے والے جرائم جو آپ کو آپ کے بچوں کے حق سے محروم کرتے ہیں ان پر ہرگز خاموشی اختیار نہ کریں۔ اب اس پروگرام میں جو میں نے آپ کو کرمنل پروسیڈنگ کا راستہ دکھایا ہے، اب انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں یہ کروں گا کہ مینیجنگ کمیٹی کے جو افراد ہوتے ہیں وہ 90% یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کوآپریٹو سوسائٹیز میں مینیجنگ کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ پلاٹوں کی خرید و فروخت میں براہ راست ملوث ہوتے ہیں۔ کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 2020 اس بارے میں کیا کہتا ہے اور ان کے خلاف ایسی صورت میں کیا کارروائی ہو سکتی ہے، اور وہ کون سے شق ہے جس پر ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور وہ کون سا پلیٹ فارم ہے جس پر ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، اور اگر اس پلیٹ فارم سے بھی کارروائی نہ ہو تو اس کے بعد کون سا آلٹرنیٹ وے ہے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ ان کے خلاف کارروائی کروا سکتے ہیں اور ان کے خلاف FIR درج کروا سکتے ہیں اور ان کی ممبرشپ کو خارج کروا سکتے ہیں کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے ذریعے۔ وہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔